السلام علیکم۔ تو ہم یہ ناول پڑھ چکے تھے پیج نمبر 11 تک۔ آج ہم پیج نمبر 12 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پھر تیسرا، پھر بہت سارے، پھر کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈل گئی تھی، اور اب بھی ہوا میں رقصاں تھی، کسی محملے پر کی طرح۔ ہوا کی دوش پر اوپر نیچے جاتے وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وہ ہنس پڑا، وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھنچنا چلا آتا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے، اب فضا میں رقصاں تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ۔ یکدم وہ رکی، جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا، دن رات میں بدل گیا، اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور ان سب کے درمیان چاند تھا، کسی داغ کے بغیر، روشنی کا منبع۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے۔ کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی۔ ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محفوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ، پھول، پتے، مہکتی معطر ہوا، سب وہیں تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتے محملے سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا۔ پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھل نہیں پائے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اس کے لباس پر، اس کے جسم پر۔ وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے۔ تو ویورز، آج کا اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اگلا پیج نمبر 13 انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔